حضرات کی وقار، آج کے درس کا آغاز پارہ نمبر 23 ومال کے جس کو کہا جاتا ہے اسے انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ گزشتہ جمعہ مبارک کا تسلسل جاری ثانی ہے۔ وہ شخص جس کا نام حبیب تھا، وہ ایک بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو آ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول مان کے تشریف لائے ہیں، تینوں معزز رسول ہیں، ان کی پیروی کرو، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ گفتگو جاری ثانی تھی جب ہم نے 22ویں پارے کا اختتام کیا، کیونکہ سورہ یاسین 22 کے آخر کو 23 کے آغاز میں بھی موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بعض واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا۔ حبیب النجار جو تھا، اس کو صاحب یاسین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اپنی قوم سے وعظ و نصیحت کی اور اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، وما لی، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ نہ عبادت کرو اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، والیہ ترجعون، اور تم کو بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے، تمہیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے، اور تم سب نے بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تھی، شرک میں آلودہ تھی۔ حبیب النجار اس قوم کا باشندہ تھا، اسی بستی کا تھا، اس کا نسب اسی قوم میں تھا۔ فَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے علاوہ دوسرا معبود پکڑوں؟ تو اس نے اس کی نفی کر دی۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، یہ کہ جب مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ جو یعنی کہ بت پرستی کا عالم تھا، بت پرستی جو ہے، بت پرست جو ہے، یہ تو مجھے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سفارش کر کے مجھ کو بچا سکتے ہیں، یہ تو میرے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس نے اس انداز میں اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ میں ان سے بیدار ہو چکا ہوں، جب میں نظام کی بیماری میں مبتلا تھا 80 سال اسی بت کے سامنے دعا کرتا رہا جس کو میں معبود سمجھتا تھا، یہ میری نادانی تھی، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں ان رسولوں پر ایمان لایا تو انہوں نے ایک دستے اقدس کیا، پھیرا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفایت عطا فرما دی۔ تو وہی رب ہے، یہ جو بت ہیں، یہ معبود باطلا ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں سفارش نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، بلا ان کی دھوپ، اور نہ بچا سکتے ہیں مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں، یہ تو میرے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں تبلیغ بھی کی، لیکن اس کی جو قوم تھی وہ اب ماننے والی نہیں تھی، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی میں یہ سارے کام کروں تو اس وقت یقیناً جو ہے میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اب میں ایسا نہیں کر سکتا، اب میں ان سے بیدار ہو چکا ہوں۔ یہ معبود باطلہ ہیں جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، حقیقت میں یہ معبود نہیں ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھنے کے، ان کی عبادت کرنے سے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس آیت کی دو توجیحات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے رسولوں کی طرف خطاب کیا ہے، بے شک میں ایمان لایا ہوں بربکم، تمہارے رب پر۔ 3 رسول جو تھے پیغمبر بن کے تشریف لائے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، اے میری قوم تم سن لو، اور قوم کو بھی تبلیغ کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ توجیہ جو ہے، یہ بات جو اس نے اپنی قوم کی طرف کی ہے کہ میں تو ان رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں، تم میری بات کو غور سے سن لو۔ تو دونوں توجیحات ہیں اس آیت کی۔ ایمان پہلے لے آیا تھا اور یہاں آ کے اس نے کہہ دیا ہے کہ بے شک میں تو یہ جو معبود باطلہ ہے ان سے بیدار ہوں اور ان رسولوں کے معبود کو مان چکا ہوں۔ اس نے اظہار خیال کر دیا اپنی قوم کے سامنے۔ اب قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، چند تفسیروں میں مختلف باتیں ہیں، میں جوڑ کر بیان کروں گا تاکہ لبے رباب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اس قوم والوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی اندھیاں جو ہیں وہ باہر آ گئی۔ ایک روایت میں ہے اسے سنسار کیا،
پتھروں کی بارش اس پہ کی، حتیٰ کہ ایک گڑا پودا اس میں اس کو دھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو ایک میں ہے کہ جیسے آرے کے ساتھ تلوار کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یہ حال اس قوم نے اس حبیب کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ کیا۔ اور جب اہل ایمان میں سے مومن جو ہوتا ہے یہ قریب المرگ ہوتا ہے، عین اس وقت اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ کی ندخل الجنہ، کہا گیا ہے حبیب تم جنت میں داخل ہو۔ تو اس وقت قال یا لیت قومی یعلمون، اس شخص نے کہا ہے میری قوم کاش تم جانتے۔ یہ ہے کہ اس کی موت یقینی ہو چکی ہے، شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے، اب بھی اپنی قوم کو بتلا رہا ہے اے میری قوم، رب نے تو مجھے فرما دیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخلے کی اجازت مجھے دے دی گئی ہے، اے میری قوم کاش تم جانتی ہو۔ جیسے انسان کی ہائے نکلتی ہے جب تمنا کرتا ہے کاش تم بھی میرے ساتھ جنت میں چلے جاتے، اس طرح ہائے کے الفاظ یا ریتا کا لفظ جہاں آیا ہے قرآن پاک میں، اے میری قوم کاش تم جانتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وہ جو میرا رب ہے اس نے مجھ کو معاف فرما دیا، تو میں نے 80 سال بت پرستی کی اس پر تو مجھے معافی دے چکا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہاں تک حبیب النجار نے جو تقریر کی اپنی قوم کے سامنے، اور اس قوم بدبخت نے جو شرک کی بیوش میں مبتلا تھی، بت پرستی کا مدینہ عام ہو چکا تھا، بت پرستی کرتی چلی جا رہی تھی، اس قوم نے حبیب النجار کو اتنا بخشا اور وہاں بھیجے ہوئے 3 معزز رسولوں کے ساتھ بھی اس قوم نے اچھا نہیں کیا، ان کو بھی شہید کیا۔ یہاں تک آ کے اس نے اپنی قوم سے واضح نصیحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تو اپنا ٹھکانہ دیکھ چکا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان میں سے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک جنت میں اس کا بھال جو ہوتا ہے اس کے سامنے کر دیتا ہے، تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، دیکھ لو۔ تو تلواروں کی ضرب و سنسال کے جب پتھر مارے جائیں اسے ان کا شعور نہیں رہتا، کوئی تکلیف نہیں اس کو ہوتی، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جلوے جلوہ کر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے حق اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ہر کام سے، ہر دنیا کی ہر چیزوں سے بیدار نظر آتا ہے۔ تو حبیب النجار انطاکیہ کے شہر میں آج مسجد حبیب ہے، اس کے بازار میں، اس مسجد کے سین میں اندر ایک طرف اس کی مسجد ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ وہی شخص تھا جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں کیا تھا، اور 23ویں پارے کا آغاز بھی اس کی تقریر سے ہو رہا تھا اور اس کی شہادت کو جنت میں جانا، وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں اتارا علی قومہ اس کی قوم کی طرف، من بعد اس کے بعد، یعنی کہ سارا واقعہ ہونے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی قوم من جند من السماء آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما كنا منزلین، اور نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہمارا کوئی ارادہ، اللہ وحدہ لا شریک نے لشکر ان کی طرف نہیں اتارا، یعنی آسمان دنیا سے کوئی فرشتے نہیں بھیجے، وما كنا منزلین، وہ نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایسا کرنے کا کوئی ارادہ تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں فرمایا۔ ان قالت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، نہیں تھا مگر صیحۃ واحدہ کہتے ہیں ایک چیز کو، ایک تو ہے کہ اسی وقت ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور حبیب النجار کو شہید کر چکے، جب خوشی خوشی گھروں کی طرف جا رہے تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے اس بستی کی چوکھٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک ایسی چیخ ماری جس کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سارے کے سارے بجھ گئے، جیسے کہتے ہیں فیول ہو گئے، بے جان ہو گئے، ان کے جسم سے حرکات و سکنات ختم ہو چکی تھی، ایک چیخ نے انہیں آ لیا، وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ایسے بندوں پر۔ تو یہاں آگے افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں تھا ان لوگوں کا وتیرہ مگر ان رسولوں کے ساتھ فقط مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو معزز رسول بن کے تشریف لائے، انہوں نے ان کی کوئی تقریر نہیں کی، عزت نہیں کی، مگر ان کے ساتھ مذاق کی کوشش کی، ٹھٹھا کیا، ان پر آوازیں کسی۔ یہی وتیرہ رہا ہے، جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول تشریف فرما ہوا تو قوم نے اس کا انکار کر دیا، قوم نے اس رسول کو حق ماننے کی بجائے اس کی تکذیب کی، گالی گلوچ سے کام لیا اور پتھر اٹھا کے مارے، تکلیفیں دی، اذیتیں دی۔ الم یرکم اہلکنا قبلہم، یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بتا دیا، کیا نہیں دیکھتے تم اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے کتنی قومیں ایسی تھیں،
ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے نیز کو نبود کر دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی ایسی قومیں گزری ہیں اس سے پہلے جن کو اللہ وحدہ لا شریک کا عذاب آیا اور عذاب کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہی اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتنی ایسی قومیں بھیجی، ان قوموں نے نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک عذاب بھیجتا ہے آسمان و دنیا سے، پھر ہر چیز جو سامنے آتی ہے نافرمانوں کی اس کو اللہ وحدہ لا شریک نیز تو نبود کر دیتا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، اللہ وحدہ لا شریک تو ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جتنی بھی قومیں ہیں ان سب نے محضرون حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر قوم نے حاضر ہونا ہے، جتنی بھی قومیں ہیں ساری کی سارے کلوں جتنی بھی ہیں محضرون اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ انہم الیہ لا یرجعون، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہ کیا جائے، بلکہ ساری جتنی بھی قومیں ہیں ساری کی ساری اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیوں ہونا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے، ماننا حق ہے، انسان نے ماننا ہے، جیسے ہی مرتا ہے قبر کی گوشت میں چلا جاتا ہے، زندگی کے بعد مرنے کی باری ہے۔ انسان پہلے مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پہلے موت کا ذکر قرآن نے کیا ہے، پھر بعد میں زندگی کا کیا ہے، اس کے بعد ایک موت آنی ہے، وہ موت کب تک ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ زمین سے باہر نکلیں گے، وہ قبر میں ہوگا، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ سور پھونکا جائے گا جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام آج بھی منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں، وہ ایسا سور ہوگا، ایسی آواز نکالیں گے، پہلے وہ بڑی سریلی ہوگی، سننے والا کہے گا اس جیسی خوبصورت آواز تو ہم نے سنی ہی نہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا وہ آواز میں ایسی ہیبت پیدا ہو جائے گی کہ اگر کوئی زندہ بھی ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ہو چکا۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، عقل سے سوچا جا سکتا ہے۔ حبیب نجار کے پاس کیا تھا؟ فقط ایک عقل ہی کام کر دے کہ میں نے تو ان بتوں کے سامنے 80 سال دعا کرتا رہا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ معبود باطنہ ہیں، یہ ہم پر نہیں ہے، ہم پر ہوتے تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو شرف مقبولیت عطا فرما دیتا۔ کتنے سال میں دعا کرتا رہا لیکن دعا میری قبول نہیں ہوئی، تو اب جب کہ میں نا امید ہو چکا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رسول بھیجے گئے اور انہوں نے آگے بتلایا اور ان کی بات میں نے مانی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ پہ کرم فرمایا اور مجھے شفائے کلی عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے، قوم نافرمان ہو، نعمت کا انکار کر دے تو اللہ وحدہ لا شریک سے نعمت کو سلب کر لیا کرتا، اللہ وحدہ لا شریک نعمت کو چھین لیا کرتا۔ تو بندے کا کام فقط نیکی کی دعوت دینا ہے، بندے نیکی کی دعوت دیں، چاہے ایک آیت کا معنی مفہوم ہی سمجھتے ہوں وہ آگے پہنچا دیں۔ اگر اس کے کہنے پہ آگے کسی نے نیکی توفیق اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی تو کہتے ہیں والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔